رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور یہ تعداد اولی دن سے ہے جب سے اس عالم کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے دنیا بنائی گئی، آسمان و زمین بنائے گئے، اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خصوصی طور پہ قابل احترام ہیں۔ علامہ روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی نے، اسی طرح قرطبی نے، ابن کثیر نے، تمام مفسرین جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ 4 مہینوں سے کون سے مہینے مراد ہیں، تو بتاتے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ، محرم اور رجب، کل یہ 4 مہینے خصوصی طور پہ قابل احترام ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کا یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ ذی القعدہ کا مہینہ 4 قابل احترام مہینوں میں سے ایک ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قابل احترام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظلم کی سزا جو ہے بڑھ جاتی ہے، یعنی ظلم کرنا ہر لمحہ، ہر مہینے، ہر گھڑی ظلم کرنا جرم ہے، عظیم گناہ ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے کی گناہ اور اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں نیکیوں کے کرنے کا ثواب بہت ملتا ہے، تو اسی طرح اس مہینے میں، حرم کے مہینوں میں، قابل احترام مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن گناہوں کا اور جرائم کا ارتکاب جو ہے اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ سمجھیے، ایک گناہ کوئی مسجد کے باہر کرتا ہے اور وہی گناہ آ کے مسجد میں کرنے لگے تو سب لوگ چیخ پڑیں گے، حالانکہ گناہ ایک ہے۔ مسجد کے باہر کیا جا رہا ہے تو اس پہ جو روک ٹوک ہوگی وہ الگ ہوگی، لیکن مسجد کے اندر اگر کوئی لوگ گناہ کرنے لگے تو سب لوگ چیخ پڑیں گے اور اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مقام کا مسئلہ ہے، جگہ کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح زمان کا مسئلہ، یعنی وقت اور گھڑی کا مسئلہ، کہ ذی القعدہ ایک مہینہ ہے، اس میں جو ظلم کرے گا اس کے ظلم کی
گا، یعنی اور بہت بڑی برائی شمار کی جائے گی۔ تو ظلم ہے، چاہے وہ کسی مہینے میں ہو، لیکن ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، اور محرم کے مہینے میں، اور رجب کے مہینے میں اس کی جو ہے برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ہے ظلم۔ یعنی مثلا فجر کا وقت ہے، وہ کس لیے ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں فجر کی تو گویا ظلم کیا، یعنی اس وقت میں نماز پڑھنی چاہیے تھی اور نماز نہیں پڑھی، تو گویا ہر وہ چیز جو اپنی صحیح جگہ پہ نہ کی جائے وہ ظلم ہے۔ انسان اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنی محنت اور اپنی جو ہے جان کی چیزیں اگر صحیح روٹ پہ استعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو یہ عدل اور انصاف ہے۔ اور اگر اپنی توانائی اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے یا غلط جگہ استعمال کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ انسان کسی کو بے وجہ مارتا ہے، یہ ظلم ہے۔ انسان کسی کو اپنی زبان سے جو اذیت پہنچاتا ہے یہ ظلم ہے۔ تو کسی کو کسی کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ ظلم ہے۔ کسی کی زمین دبا لیتا ہے، کسی کا حق دبا لیتا ہے، کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کی جائیداد دبا لیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں ظلم میں داخل ہیں۔ اسی طرح پڑھنے کے وقت میں پڑھتا نہیں ہے تو یہ ظلم ہے، اور ملازمت کے وقت ملازمت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کی یہ ساری قسمیں ظلم کے ایک مختصر لفظ میں شامل ہیں، اور ہمیں حکم ہے لا تظلموا، ظلم نہ کرو، اپنے کو ظلم سے بچاؤ، اپنے نفس کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھرانے کو، اپنے بازار کو، اپنے شہر کو، اپنے ضلع کو، اور اپنے صوبے کو، اور اپنے ملک کو ظلم سے محفوظ رکھو۔ بے وجہ ظلم کا طاقت کا اظہار، بے وجہ طاقت کا مظاہرہ غلط جگہوں پہ اور لوگوں کی جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے طاقت کا مظاہرہ، یہ بڑا ظلم ہے۔ عدل بڑا ظلم ہے، غارت گری بڑا ظلم ہے، فساد مچانا بڑا ظلم ہے۔ تو فساد سے، اسی طرح عدل و غارت گری سے، جنگ سے، لڑائی سے، خواہ مخواہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی سے، ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ عدل کو پھیلانا، انصاف کو پھیلانا، خیر کو پھیلانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، اپنے ملک کی ترقی کی کوشش کرنا، اپنے گھر کی ترقی کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داریوں میں ہے۔ تو خاص طور پہ ذوالقعدہ اور قابل احترام مہینوں میں ظلم کرنا، گناہ کرنا، یہ سزا کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ان مہینوں میں جو ہے نیکیاں کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو کہ حج کو گئے ہیں، حج کی تیاری میں لگ کے حج کو جا رہے ہیں، یہ حج کا موسم ہے، یہ عمرے کا موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کرتے تھے، آپ نے 4 عمرے کیے، اکثر عمرے آپ نے ذوالقعدہ میں کیے۔ تو ذوالقعدہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس میں عمرہ کیا جائے۔ ظاہر عمرہ وہ کرے گا جو صاحب حیثیت ہوگا، اس واسطے نیک اعمال کا کرنا، اچھائیوں کا کرنا، اور ظلم سے خود کو بچانا، اور اپنے پڑوسیوں کو بچانا، اپنے ملک کو ظلم کرنے سے بچانا، یہ ہمارا جہاں تک اختیار ہے، یہ ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی گھر، کوئی ملک ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے۔ ظلم سے روکنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ظلم اور مظالم کی ساری نحوستوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور عدل و انصاف دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔